السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کے سلسلے کے پارٹ 2 ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے نئے الفاظ اور یہ کمبینیشن کو سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ روٹ لیٹر اس میں ہے وہ ہے حمزہ، لام اور ہاں۔ ٹھیک، اب اس سے جو بیسک ورڈ بتایا گیا کہ اللہ جو ہے وہ لام تعریف لگا کے جس ورڈ کے ساتھ کیا گیا وہ ہے الہون۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہمیں معلوم ہو گئی کہ الہون کے ساتھ یہ قرآن مجید میں 111 دفعہ یوز ہوا ہے، سنگولر ہے اور میل کے لیے۔ ٹھیک، اگر میں جیسے ہمارا کلمہ ہے، آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کو یوز کروں، ایک الہ اور دوسرا اللہ، تو وہ کلمے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کہا لا مینس نہیں، اور پھر آپ نے یہی ورڈ یوز کیا ہے الہون۔ ٹھیک ہے جی، الہون کے بجائے نہ آپ اس میں تنوین لگا رہے ہیں، نہ آپ اس کو رفع والا یوز کر رہے ہیں، مگر لا کے بعد اگر یہی چیز آپ صرف اور صرف ایک نسب کے ساتھ یوز کر، کوئی بھی اسم، تو پھر یہ جو لا ہے وہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، یعنی اس قسم کے جو بھی تمام چیزیں جو اس میں شامل ہوں گی اس کی نفی۔ الہ نہیں کوئی بھی، اب کسی چیز کے متعلق بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے تو نہیں، مینز دیر از نو گاڈ، آپ نے یہاں پر انکار کر دیا کہ دیر از نو گاڈ۔ پھر آپ نے استعمال کیا بٹ، نہیں ہے گاڈ مگر سوائے اللہ کی، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ۔ اور جو ہم نے اس سے پہلے ایک سبق میں یہ بھی کیا تھا کہ یہاں پہ ما لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اللہ لگا ہے، تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول کی، تو یہاں پہ بھی آ رہا، مگر اس ما کے بعد جو ہے وہ محمد جو ہے وہ پورا رفع کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ اوپر دو پیش آپ کو دکھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، آپ دیکھیں لا، یہ بھی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، ریبن کے بجائے صرف زبر لگا ہوا، لا ریبا، نہیں ہے کوئی بھی رتی بھر بھی شک، لا ریبا فیہ اسم، ٹھیک۔ تو لا کے بعد پھر وہی بات، اگر آپ کو اسم کی پہچان ہے اور وہ اسم جو ہے اینڈ میں صرف زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کہہ دیجئے لا نفی جنس ہے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ۔ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو آپ فل ماؤتھ یا آپ سمپل میں کہیے اسے فیٹ کر کے آپ اسے پڑھیں گے۔ اللہ زبر ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے موٹا پڑھ لی۔ اگر زیر ہے تو پھر آپ اس کو سافٹ پڑھیں گے، ٹھیک۔ ایک مثال یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پھر سے، جیسے واو قسمیہ ہے، ہمیں معلوم ہے، اگر مل کے آئے، اور یہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عربی کے جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے ڈسٹینس کے مقابلے پہ رکھے جاتے ہیں، مگر جو واو ہے وہ بالکل مل کے آتا ہے، تو کیا ہوا یہ واللہ، زیر میں آ رہا ہے، قسمیہ ہے، اس کو موٹا پڑا جائے گا، واللہ قسمیہ ہے۔ قسمیہ کے لیے ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے تا،
تازہ برتا تاللہ، یہاں سے دیکھیں ایک نیا آپ کو ایک لفظ ملا، تازہ برتا بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مگر یہ جو تا ہے، یہ قسمیہ تا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آپ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کی کریشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ واو کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے والشمس وضحاها، والقمر، قمر کی قسم کھا رہے ہیں، رائٹ، واللیل والفجر، تمام یہ قسمیہ۔ سو یہ بات ہوئی، تو یہ بھی آپ کا یہ جو لام ہوگا زبر آ رہا ہے موٹا پڑے گا تو اللہ، اور یہ جو تا ہے یہ جو لفظ ہے یہ آپ کو سورہ یوسف میں دکھے گا۔ باریک کے لیے کیا ہے، اگر اس سے پہلے جو ہے وہ زیر آ جائے، جیسے کہ للہ، للہ بنا فار اللہ سیک یا فار گاڈ سیک، جو کہ سنتے ہیں آپ، اللہ کے لیے، یہ قسمیہ ہے، اللہ کی قسم، بائی گاڈ، بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس چیز کو لے کے چلیں، اگر واللہ یہ قسمیہ ہے، اس کے اوپر اگر پیش ہو تو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوا اینڈ اللہ، یہ ہوگا ود اللہ، اور اگر زیر ہو تو بائی اللہ۔ الہ قرآن مجید میں 111 دفعہ یوز ہوا ہے، 111 ٹائمز، جبکہ اس کا ڈیول جو ہے وہ 2 ٹائمز یوز ہوا ہے۔ یا ڈیول کون سا ہے، الہانی، الہانی یہ رفع پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نصب پوزیشن ہے وہ ہے الہینی، 2 کے لیے الہینی۔ یہ ہے آپ کے پاس ڈیول رفع پوزیشن، یہ ہے ڈیول نصب پوزیشن، تو اس کی جو جر پوزیشن ہے 2 کے لیے وہ بھی سیم رہے گی، الہینی، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، زبر سے زیر میں جا رہا ہے۔ جب یہ جمع میں جاتا ہے تو ہینا کی ساؤنڈ آتی ہے نیچے سے اوپر، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ نیچے سے زیر اوپر جا رہا ہے جمع کے اس میں، ابھی نہیں۔ تو پیٹرن کیا ہے، جیسے فرض کریں میں کہہ رہا ہوں ایک قلم، ٹھیک ہے، اس کو اگر 2 بنانا ہے، اس میں آنے کا ساؤنڈ لگا دیے، قلمانی، قلمینی، قلمینی، ایک لکھ لیتے ہیں، چلیں 2 کے لیے کیا، 2 قلم، قلمانی، اور اس کی نصب اور جر پوزیشن کیا ہو جائے گی، قلمینی، قلمین، اور سیم چیز یہی ہو جائے گی یہاں پر، قلمینی، قلمینی دونوں سیم رہتے۔ تو قرآن پاک میں جو یہ 2 ٹائمز یوز ہوا ہے وہ آپ کا نصب اور جر پوزیشن سے، یہ اس سے آئے، یہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ ڈیول ہو گیا، اور اس کی جو جمع ہے وہ 34 ٹائمز یوز ہوئی ہے، وہ ہے آلہۃ، آلہۃ، اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تمام یہی چیز، گاڈس، گاڈ، 2 گاڈس، اور یہ جو ہے جمع، آپ نے کہا یا اللہ، آپ اللہ کو آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں دعا کے لیے، یا اللہ، ٹھیک ہے صحیح۔ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، مگر اللہ کے جو دوسرے نام ہیں اس میں آپ الف لام نہیں لگائیں گے، آپ اگر بلائیں گے تو آپ کہیں گے یا، جتنے بھی نام ہیں اللہ کے دوسرے، یا رزاق، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے یا الرزاق، نہیں، آپ نے کیا کیا کہ الف لام نہیں لگائیں گے، یا رزاق، یا آپ نے اس کو ساکن کر کے پڑھ لیے، یا رزاق، یا مالک، ٹھیک، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
دوسرے نام کو اللہ کے علاوہ جب بلائیں گے تو پھر اس میں جو ہے وہ الف لام نہیں لگائیں گے. یا واجد یا مالک یا رزاق. ٹھیک، ایک چیز ہوگی، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو اب چلتے ہیں، یا کے علاوہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلاتے ہیں اللہم سے. اس میں میم مشدہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میم مشدہ. اور یہ میم مشدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، آپ کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے.